طبیعت کیسی ہے؟ وہ اس کی لرزتی ہوئی پلکوں پر ایک نظر ڈالتا ہوا کپڑے چینج کرنے لگا۔ لیٹ جاؤ واپس۔ اسے اٹھتے دیکھ کر داد نے سخت لہجے میں ٹوکا۔ نور نے چونکتے ہوئے اس کی طرف دیکھا جہاں وہ الماری سے شرٹ نکال رہا تھا۔ اس کی چوڑی پش پر نظر پڑتے ہی وہ فوراً پھیر گئی۔ وہ بے بس سے لیٹ کر پانی کی طرف اشارہ دینے لگی۔ دیتا ہوں۔ وہ وائٹ شرٹ پہنتا بٹن بند کرتا ہوا اس کے پاس آیا جہاں پاس ہی ٹیبل پر جگ رکھا تھا۔ داد نے اسے مسکراتی نظروں سے دیکھتے پانی کا گلاس بھرا اور پاس بیٹھتے اسے تکیوں کا سہارا دیکھ کر گلاس لبوں سے لگایا۔ تھوڑا پی کر اس سے منہ دوسری طرف کرتے ہوئے نفی کی۔ داد نے گلاس دوسری طرف رکھتے ہوئے انگلی لبوں پر پھیر کر صاف کیے۔ نور کی آنکھوں میں نمی پھیل گئی۔ اسے 2 ماہ ہوئے تھے ہوش میں آئے اور دودھ الف اس کی سنبھال کسی بچی کی طرح کر رہا تھا۔ جیسے وہ ذرا سا خود اٹھی تو اسے تکلیف پہنچے گی، اور وہ ایسا ہوتا بھی کیوں نہ۔ 4 ماہ بعد تو وہ کچھ سنبھلی تھی، ورنہ وہ اس سے کتنی دفعہ سسکتے دیکھ چکا تھا۔ 2 ماہ بعد جب اسے ہوش آیا تھا تو وہ کتنا چیخی، کتنا تڑپی تھی۔ وہ اپنے پور پور پر اذیت محسوس کرتی، گلا پکڑ کر بری طرح دھاڑے مارنے لگتی کہ ناچار ڈاکٹرز کو اس کے ہاتھ باندھنے پڑتے تھے۔ اور پاس کھڑا داؤد الف کس اذیت میں اسے دیکھتا تھا یہ صرف اس کا دل جانتا تھا۔ جب اسے انجیکشن پر سلایا جاتا سارا دن بے ہوش ہوتی، اور جب کبھی آنکھ کھل بھی جاتی تو صرف چھت کو ہی گھورتی رہتی۔ وہ بول نہیں رہی تھی پر اٹھنے بیٹھنے کے قابل ہو گئی تھی، بس اس کے لبوں پر ایک اذیت بھری خاموشی چھائی تھی جو داد کو تکلیف تو بہت دیتی تھی پر وہ کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے ہنسانے کھلکھلانے کی بہت سی کوششیں کر چکا تھا۔ ان 2 ماہ میں اس پر ایسی چپ تھی کہ کبھی کبھی اسے بھی توڑ دیتی تھی۔ کتنا ترسا تھا وہ اس کے لبوں سے ایک لفظ سننے کے لیے، اور شدت سے انتظار کر رہا تھا اس کے بولنے کا، پر ہمیشہ کی طرح گھر آ کر مایوسی ہی ہوتی تھی۔ 1 ماہ پہلے اس نے یہ فلیٹ لیا تھا جہاں نورالعین کو لے کر آیا تھا ڈاکٹرز کی پرمیشن کے ساتھ۔ انہیں آئے پورا ماہ ہو گیا تھا، اور اس 1 ماہ میں وہ اس کے اشارے سے پہلے ہی اس کی ہر چیز اس کے سامنے رکھتا تھا، چاہے کھانا ہو، چاہے پانی، کپڑے، کچھ بھی۔ وہ اسے کسی چھوٹی بچی کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا، وہ کرتا بھی کیوں نہ۔ بھائی کے بعد وہ تو تھی اس کے دل کے بہت قریب۔ نورالعین کو تو مسکان جانے کہاں لے کر چلی گئی تھی، اس کا اتا پتہ نہیں تھا کسی کو۔ عارف برہان خود سب ڈھونڈ کر تھک چکے تھے، پر وہ ایسے غائب ہوئی تھی جیسے ملنے کی کوئی امید نہ ہو۔ یہ بات برہان کو بھی معلوم ہو گئی تھی، اور اسے بھی ایسی چپ لگی تھی کہ الفاظ کسی کے پاس نہیں بچے تھے۔ وہ غصہ تھا مسکان پر کہ اسے جانا تھا تو خود جاتی، اس کی بیٹی کو کیوں لے کر گئی۔ اسے یہ ٹینشن کھائی جاتی تھی پتہ نہیں کس حال میں ہوگی۔ میں کھانا لاتا ہوں۔ سر جھٹکتے ہوئے اس سے کہا، اور اس کا گال تپ تپا کر اٹھا ہی تھا کہ نور نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کچھ کہنا ہے؟ داد واپس بیٹھتا اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر بولا۔ اسے اس کی سرخ ہوتی آنکھوں میں ساری اذیت دکھ رہی تھی۔ کیا ہو رہا تھا اسے؟ میں کھانا لاتا ہوں، کھا کر پھر آرام سے بات کرتے ہیں۔ انگلیوں کی پوروں سے اس کا گال سہلاتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا کہ بے بسی کی مورتی بنی ہوئی نور اس کی پش نظروں سے اوجھل ہوتی دیکھتی رہ گئی۔ وہ کتنی بار اسے اپنے دل کا بوجھ بتانے کی کوشش کر چکی تھی، پر وہ کبھی سنتا ہی نہ تھا۔ ہمیشہ کوئی نہ کوئی رکاوٹ بیچ میں آ جاتی، اور وہ جو کہنا چاہتی اس کی خاموشی ٹھہر جاتی۔ ابھی بھی تو ویسا ہی ہوا تھا۔ وہ خون کے آنسو پیتی آنکھیں میچے پڑی رہی تھی، جبکہ نظروں کے سامنے کمال صاحب اور آسیہ بیگم کا چہرہ لے رہا۔ وہ چیخیں کھونٹنے کے لیے بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں جکڑے آنکھیں سختی سے میچ گئی۔ مجھے معاف کر دو سب، اور پتہ نہیں تم کس حال میں ہوگی، میری کیے کی سزا پتہ نہیں کس اذیت میں تم نے جھیلی ہوگی۔ اور عالم، آپ نے کیوں مجھے زندہ چھوڑ دیا؟ مار دیتے مجھے، میں ہی تھی آپ کی بربادی کی وجہ، کیوں زندہ چھوڑ گئے؟ وہ کروٹ کے بل بڑی آنسو بہاتی سوچ رہی تھی، پتہ نہیں کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ الف جب ٹرے اٹھائے روم میں داخل ہوا تو نورالعین کو سوتا ہوا پایا۔ وہ اسے جگائے بغیر کھانا ٹیبل پر رکھتا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا ہے میری بونی؟ اس کا بھیگا چہرہ دیکھتے ہوئے سرگوشی کرتا ماتھا چوم کر بال سنوارنے لگا۔ اس کے لمس پر نور نے آہستہ سے آنکھیں کھولی اور اسے پاس بیٹھا دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی کہ اب جو وہ کہے گی پہلی بار تو کیا تب بھی وہ اسے ایسے ہی آغوش میں لیے بیٹھا ہوگا۔ کھانا کھائیں، پھر وقت پر دوائی بھی تو دینی ہے میری بونی کو۔ ہاں، اس کے رخسار پر انگوٹھا پھیرتے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ناچار نور گہرا سانس بھرتی سر ہلا گئی۔ شاباش میری شونی بونی۔ اس کی ناک کو چھوتے ہوئے کہتا اٹھا اور اسے لے کر جا کر باتھ روم سے منہ ہاتھ دھلوا لیے۔ پہلے کیا کھاؤ گی؟
یہ چاول میں نے بنائے ہیں خاص تمہارے لیے، اور باقی کچھ شیرحان نے بنایا ہے۔ تم کیا کھانا پسند کرو گی؟ وہ اسے دیکھنے لگا کہ کچھ بولے۔ نور جو بولنا چاہتی تھی وہ شاید سننا نہیں چاہ رہا تھا، اس نے خاموشی سے بریانی کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ داد بیچارگی سے دیکھتا گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ میں کھلا دوں؟ اس کے ہاتھوں سے چمچ لیتے ہوئے اجازت چاہی وہ سر ہلا گئی۔ میری غیر موجودگی میں تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں پڑی نا؟ اس سے کھلاتا خود بھی وہی چمچ منہ میں ڈالتا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھنے لگا۔ نور نے نفی میں سر ہلا دیا۔ شاپنگ پر چلیں گے کل؟ ٹھیک ہے، کچھ فریش ہوا بھی لے لینا، گھر میں بند رہتی ہو۔ نور سن کر سر ہلا گئی۔ وہ جانتی تھی شاید یہ صبح کبھی نہیں آئے گی جس میں وہ اسے لے کر جائے گا باہر۔ اس سے ہاتھ سے روک دیا کہ اسے نہیں کھانا مزید۔ داد نے اسے چند گھونٹ پانی کے پلاتے باقی خود پی لیا۔ وہ صرف دیکھتی رہی کہ کتنی پختہ عادت تھی، کچھ بھی ہو جائے اس کا جھوٹا کھانا نہیں بھولتا تھا۔ آخر ملتا کیا تھا اسے اس کے جھوٹے میں؟ وہ چلتی ہوئی کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور باہر چاند کو دیکھنے لگی۔ جب پیچھے وہ اس کے ہزار میں لے کر اس کے کندھے پر ٹھوڑی ٹکائے، اپنے لب اس کی گردن پر رکھتے مسکرایا۔ کیا دیکھ رہی ہو بونی؟ اس کا سر سینے سے لگاتے ہوئے بونی پر زور دیا۔ وہ ہلکا سا ہنس پڑی۔ کچھ نہیں، وہ اچانک بولی تھی۔ چاند کو دیکھتی کہ داد شوق میں آ کر اس سے دیکھنے لگا۔ پھر سے بولو۔ اس کا رخ اپنی طرف کرتے اس سے غیر یقینی سے کہا۔ نورالعین اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی سر ٹکائے سسکی دبانے لگی۔ داد! وہ لب اس کے سینے پر رکھے اس کے سینے کے گرد باہیں ڈالے منہ چھپانے لگی۔ جانے داد، آج میں بہت خوش ہوں، میری بونی، آج میں بہت خوش ہوں۔ وہ گردن جھکا کر اس کے سر پر بوسہ دیتا ہوا خوشی سے بولا۔ نور کی ہچکی بند گئی۔ داد، کچھ کہنا ہے؟ اچانک سے وہ الگ ہوتی، آنکھیں صاف کیے اس کی بدلتی دھڑکنوں سے خواہش سے چاند کو دیکھنے لگی۔ کچھ کیوں بونی، بہت کچھ کہو، میں صرف تمہیں ہی تو سننا چاہتا ہوں۔ تمہیں اندازہ ہے ظالم کان ترس گئے تھے اس یتیم کے تمہاری آواز سننے کو۔ وہ نم آواز بھی کہتا اس کی گردن میں منہ چھپائے ہنسا۔ تم کہاں یتیم تھے داد؟ یتیم تو تمہیں میں نے کیا ہے؟ وہ دل میں سوچتی اس کے سینے سے سر ٹکا کر سامنے تماشا دیکھتے چاند کو دیکھنے لگی جو اسے ساتھ نہیں تو غصہ بھی نہیں دے رہا تھا۔ بولو نا۔ اس کی شہرک پر لب رکھتے سرگوشی میں بولا۔ اس کے لبوں کے دکھتے لمس پر نور اپنے آگے بندھے اس کے ہاتھوں پر رکھتی آنکھیں موند کر خود میں ہمت پیدا کرنے کی کوشش کرتی۔ اسے لمس اس کے چھونے کسی سے بھی نہیں پگھلنا چاہتی تھی۔ داد! اس قہر زمان کو میں نے کال کر کے بلایا تھا شادی میں۔ داد، وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا، تمہاری ہر ایکٹیویٹی پر مجھ سے نظر رکھواتا تھا۔ اس سے مجھ سے کہا تم ایک گنڈے ہو، اور جیسا میں نے تمہیں دیکھا میں وہ اس کا کہنا سچ سمجھ کر اس بربادی میں شامل ہو گئی۔ داد، تم یتیم نہیں تھے، میں نے تمہیں یتیم کیا۔ تمہارے ماں باپ کو میں نے مروا دیا داد، نورالعین کو میں نے ان حیوانوں تک پہنچایا، بلکہ ساری بربادی کی ذمہ دار میں ہوں داد۔ وہ سب کچھ کہہ کر خاموش ہو گئی اور بے آواز رونے لگی تھی۔ کتنے مہینے بعد بولا بھی تو کیا، پر وہ اپنی محبت کو دھوکے میں نہیں رکھ سکتی تھی۔ وہ اس اذیت میں نہیں جی سکتی تھی جس میں اس کے شوہر کو نہیں معلوم، اس حیوانیت میں وہ برابر ہی حصے دار ہے۔ داد نے ویران نظروں سے اس کے سر کو دیکھا۔ نور، میں مذاق کے موڈ میں نہیں میری جان۔ وہ ڈوبتے دل کے ساتھ بولا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دل کی دھڑکنیں ساکت پڑ رہی ہوں، ویسے ہی اس کے گرد ہزار مضبوط ہونے کی بجائے کمزور ہو رہا تھا۔ یہ جھوٹ نہیں، یہی حقیقت ہے جو تم سے چھپائی گئی۔ تم صرف یہ جانتے ہو نا کہ قہر زمان ہمیں لے گیا، یہ نہیں جانتے داد کہ اسے بلانے والی میں تھی۔ تم نے اپنے ماں باپ کی قاتل کو زندہ رکھا ہوا ہے داد، ان بے گناہ کو مارنے والی کی اتنی دیکھ بھال کر کے اسے چلنا سکھا رہے ہو۔ ابھی وقت نہیں گزرا، زیادہ تم مار سکتے ہو مجھے۔ میرا گلا ابھی پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوا، تم میرا گلا گھونٹو، میں کچھ نہیں کہوں گی، کیونکہ میں جانتی ہوں میں یہ ڈیزرو کرتی ہوں۔ وہ مڑ کے اس کی بھیگی بلکہ ساکت سرد آنکھوں سرد پڑتے چہرے کو دیکھتی سر جھکا کے سامنے کھڑی ہو گئی، جبکہ آنسو ٹپ ٹپ داد کے پاؤں پر گر رہے تھے اور وہ اب خاموش کھڑی تھی۔ اچانک وہ ہنسا اور زوردار کہکا لگا کر اس سے دور ہوتا ہنسنے لگا۔ نور نے خوفزدہ ہو کر اسے دیکھا جو کہکے لگا رہا تھا۔ مجھے کسی نے نہیں بتایا نور کے۔ وہ کچھ بولا نہیں، اس سے بولا نہیں کیا، کیونکہ آنسوؤں کا گولا اس کے حلق میں پھنس گیا تھا۔ عجیب اتفاق ہوا ہے میرے ساتھ نورالعین،
آج کی تاریخ میں میں نے پہلی بار تمہیں دیکھا تھا اور اس سے کہا تھا کہ یہ تو بونی ہے، اور آج اسی تاریخ پر تمہیں دیکھ رہا ہوں، پر وہاں میری بونی نہیں، وہاں قاتل کھڑی ہے، میرے ہی ماں باپ کی قاتل کھڑی ہے۔ دیکھو لوگوں، میری محبت مجھے بتا رہی ہے کہ اس نے اب اس کے ماں باپ کا قتل کیا ہے، ان حیوانوں سے مل کر۔ دفاتر وہ خاموش ہو گیا۔ نور جو خوفزدہ ہراسا اس کے ہسیانی انداز سے سہمی ہوئی تھی، اچانک سکوت چھانے پر اسے سر اٹھایا تو ان بھیگی آنکھوں کو خاموشی سے خود پر ٹکا پایا۔ تم جانتی ہو میں تمہیں مار نہیں سکتا، اس لیے بتایا ہے نا۔ وہ آستین سے آنسو پونچھ کر بولا۔ اتنی جلدی کیوں بتایا نور؟ ابھی تو یتیم ہوئے 5 ماہ ہوئے تھے، کچھ تو رحم کھاتی۔ میں انسان تھا نورالعین۔ وہ مسکراتا ہوا بولا، پر اس کے لہجے کی ٹوٹ پھوٹ نور کا دل چیر گئی کہ وہ نفی کرتی روتی ہوئی گھٹنوں کے بل اس کے سامنے گر گئی۔ مجھ پر بہت بوجھ تھا داد، میں اپنی محبت کو دھوکہ دے رہی تھی، میں سو نہیں سکتی تھی، بول نہیں سکتی تھی، سوچ نہیں سکتی تھی، میں معذور ہو گئی تھی خوف سے۔ داد مجھے معاف کر دو۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی سسکتی ہاتھ جوڑ گئی۔ داد سن کر مسکرایا۔ یہاں تو تم نے صرف اپنا سوچا ہے نور، میرا کہاں سوچا ہے؟ محبت کیا ہوتی ہے نور؟ میں واقعی نہیں جانتا یہ محبت کیا ہے۔ وہ دونوں انگلیوں سے اس کے آنسو صاف کرتا پچکارتے ہوئے بولا۔ نور نے خوف سے دیکھا۔ بتاؤ نا، محبت کیا ہے؟ اس سے پھر سے پوچھا۔ جو تم نہ اسے محبت مت کہنا، یہ پتہ نہیں کون سا مرض ہے، یہ کون سی اذیت ہے جو تمہیں تکلیف میں دیکھ کر ہر خطا معاف کرنے کو کہتی ہے۔ یہ محبت تو نہ ہوئی نور، اگر محبت ہوتی تو تم مجھے بتا کر اپنا سچ ایسے اذیت نہ دیتی، مجھے اندھیرے میں رکھتی نور۔ میں کوئی گلہ نہیں کرتا، تم نے توڑ دیا بونی، ختم کر دیا سب کچھ، ایک بار پھر مار دیا مجھے، کیوں؟ اس کی بات کاٹ کر اس کے کانپتے لبوں پر آخری خاموشی کی زنجیر باندھے وہ اٹھا۔ داد خوفزدہ ہوتی نور نے چیختے ہوئے اس کے پاؤں پکڑنے چاہے ہی تھے کہ اس سے پہلے ہی وہ روم سے جا چکا تھا۔ داد داد نہیں، مجھے مت چھوڑ جانا پلیز، میرا کوئی نہیں داد۔ اسے سکتی ہوئی اٹھ کر بھاگتی دروازے پر آئی، پر وہاں خالی لاؤنج اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ داد مجھے ڈر لگے گا داد۔ منہ پر ہاتھ جمائے وہ بامشکل لڑکھڑاتے قدموں سے چلتی ہوئی باہر تک آئی، پر سنسان راہ اس کے انتظار کر رہی تھی۔ داد کہاں چلے گئے؟ مجھے معاف کر دو، میں صرف تمہیں دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس کی آہیں سسکیاں عروج پر تھیں، پر وہ جانے کہاں چھپ گیا تھا کہ ایک بھی آنسو نہ تھاما، نہ ہی پہنچا۔ مجبور وہ سڑک پر بیٹھی آنسوؤں کی بوند کو ملتی اس سے داد لکھ کر کہہ لگا اٹھی۔ وہاں سے گزرتے لوگ حیرت سے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ رہے تھے جو زمین پر انگلیاں گھماتی ہنس رہی تھی۔ میم، مینیجر دروازہ نوک کرتے اندر داخل ہوا، الماری سے فائلز نکالتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ایک نظر دیکھتے ہوئے مطلوبہ فائل لے کر واپس چیئر پر بیٹھی۔ میم باہر کچھ لڑکے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، ماحول خراب کر رہے ہیں، ہم نے بہت سمجھایا بٹ وہ بدتمیزی پر اتر آئے ہیں، جا ہی نہیں رہے میم، اس لیے آپ کے پاس آنا پڑا۔ وہ مودب ہو کر بولے، تو ایسے لوفروں کو اندر گھسنے کس نے دیا؟ ساری بات سن کر وہ ماتھے پر تیوریاں سجا کر غصے سے بولی۔ میم اندر آئے تھے تمیز سے ایک ٹیبل پر بیٹھنے پر، کچھ لڑکیوں کو دیکھے تھے وہ بدتمیزی پر اتر آئے، اور جب ہم نے انہیں منع کیا تو ہم سے بد اخلاقی کرتے غنڈہ گردی کر رہے ہیں، ان لڑکیوں پر گندے فکرے کس رہے ہیں۔ میں نے کہا میں پولیس کو کال کروں گا، تب ان میں سے ایک نے میرا کالر پکڑا، جا اپنے باپ کو کال کر۔ سر جھکائے مینیجر شرمندہ سا بتا رہا تھا جبکہ اس کا پارا سر چڑھ گیا۔ یہ ہے کون بدتمیز؟ فائل پٹک کر غصے سے اٹھی۔ حجاب میں اس کا معصوم خوبصورت سا گلابی چہرہ غصے سے زیادہ سے سرخ انگارہ ہو رہا تھا، سیاہ آنکھوں میں غضب کا قہر تھا۔ اٹھی اور موبائل ٹیبل سے اٹھا کر مینیجر کو ساتھ چلنے کو کہا۔ انہوں نے سر ہلاتے اس کے لیے دروازہ کھولا اور ان کے پیچھے چلتے ہوئے وہ لفٹ میں داخل ہوئی تو اس سیڑھیوں کی طرف بھاگے۔ تینوں اپنا نمبر دو۔ وہ چاروں دوسری لڑکیوں کی جانے پر پھر ایک ٹیبل پر آتے ٹیبل پر ہاتھ مارتے ہوئے بولے۔ تینوں لڑکیوں نے اچانک گھبرا کر انہیں دیکھا۔ کیوں؟ کس لیے؟ اور یہ کیا بدتمیزی ہے؟ جائیں یہاں سے، ورنہ میں مینیجر کو کہوں گی۔ لڑکی گھبرا کر غصے سے بولی۔ ہال میں موجود سب نے ان کی طرف دیکھا۔ اوہو جانم، باتیں کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے، اور کس لیے؟ نمبر دو۔ اور کیا مینیجر کچھ ہوتا سوتا ہے تمہارا جو اس کے پاس جاؤ گی؟
ایک لڑکی غصے سے گھورتی رہی تھی، باقی کی سہمی ہوئی تھی۔ وہاں موجود سارے لوگ بیٹھے تماشائی تھے۔ کسی میں ہمت نہیں ہو رہی تھی جا کر ان لوفروں کے گلے سے پکڑے اور پوچھے کہ کیا ہے، کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ پر نہیں، انہیں اپنی عزت پیاری تھی۔ پتہ نہیں کس عزت کو پیار رکھا رہے تھے۔ وہ کون سی عزت تھی؟ حالانکہ سامنے بیٹھی لڑکیاں ان کی ماں بہن کی جگہ تھی۔ آج یہ ہیں تو کل خدا نہ خواستہ ان کی بیٹیاں بہنیں بھی ہو سکتی تھیں، پر وہ عزت الگ تھی جو انہیں محفوظ رکھنی تھی۔ چلو، پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں۔ وہ لڑکی اپنی دوستوں کو کہتے ہی بیگ اٹھا کر وہاں سے نکلنے لگی کہ دفعتاً اس لڑکی نے ان کی کلائیاں جکڑ کر ان کے قدم تلے سے زمین نکال دی۔ وہ ششتر ان کی جرت پر مڑی جہاں وہ آنکھوں میں ہوس کی بھوک لیے انہیں تک رہے تھے۔ ہاؤ ڈیئر یو ٹچ می! وہ گررائی اور دوسرے ہی لمحے چٹاک سے اس لڑکی کے چہرے پر نشان چھوڑ دیے۔ مینیجر! مینیجر کہاں ہے مینیجر؟ یہ کیسا ریسٹورینٹ ہے؟ کیسے کیسے کتے گھسائے ہیں اندر؟ کوئی خیال نہیں۔ وہ اب چلا کر کہہ رہی تھی کہ مینیجر کچھ ہی دیر میں بھاگتا ہوا وہاں پہنچا، جبکہ وہ لڑکے ششتر کھڑے تھے۔ تمہاری یہ جرت! وہ لڑکا گھراتے اس کے بالوں کو جکڑنے لگا تھا کہ اسی وقت اس کا ہاتھ مضبوطی سے کسی نے جکڑ لیا اور زور سے نیچے جھٹکا۔ تینوں نے مڑ کر اسے دیکھا۔ لڑکیاں جو سہمی سے سر جھکا گئی تھیں، کچھ نہ ہونے پر سر اٹھایا تو سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھتے حیران ہوئی۔ کون ہو؟ وہ اسے سر سے لے کر بلیک نفیس سی ہیلز میں مقید پاؤں تک دیکھتا غصے سے بولا۔ بلیک کپڑوں پر بیبی پنک حجاب پہنے، سیاہ گھنی پلکیں، سیاہ گہری رات سی آنکھوں پر وہ لمبی پلکیں انتہائی خوبصورت لگ رہی تھیں۔ چھوٹی سی غصے سے سرخ ناک، گلابی پکڑیوں سے ہونٹ، حجاب کے حالے میں اس کا چہرہ دھک رہا تھا کہ اس لڑکی کی نظریں اس پر ساکت سے پڑ گئیں، بلکہ مزید الفاظ منہ میں ہی گم ہو گئے۔ دیکھیے سسٹر، یہ ہمیں تنگ کر رہا تھا۔ وہ لڑکیاں جلدی سے بولیں۔ کیا یہی ہے؟ نور اس لڑکی کا سوال اگنور کرتی مینیجر کی طرف مڑی۔ یس میم، یہی تینوں لڑکے پہلے دوسری لڑکیوں کو تنگ کیا، وہ چلی گئی، اب ان کو تنگ کر رہے ہیں۔ مینیجر نے فوراً کہا۔ وہ لڑکے چونکے، پھر نور العین کو دیکھا۔ یہ بونی کیا کر لے گی؟ اسے تو ہمارے حوالے کر دو۔ کیوں معصوم کے سر اتنی ذمہ داریاں ڈالی ہیں؟ آ جاؤ بیبی، میں تمہیں گود۔ چٹاخ! وہ کہکا لگا کر ابھی بول ہی رہے تھے جب اس کا ہاتھ گھوما اور اس لڑکے کے منہ پر نشان چھوڑ گیا۔ منسٹر کا چاہے تو ابھی اٹھا کر لے جاؤں، کوئی کچھ نہیں کر سکے گا۔ وہ نور العین پر گرایا جو کوئی نہایت ہی خاموشی سے سنتی سہیل آ گئی۔ ویل، گھٹیا بکواس کر لیتے ہو اپنی طرح، اب نکلو۔ اسے سر لہجے میں باہر کی طرف اشارہ دیا۔ ان تینوں نے چونک کر اس کے بے فکر انداز کو دیکھا، جیسے اس پر کوئی اثر نہیں پڑا تھا۔ یہ ریسٹورینٹ اوپن کیے ابھی ایک کچھ ماہ ہوئے تھے، پر ان چند ماہ میں جن بھی لوفروں کو معلوم پڑتا کہ یہاں کی اونر لیڈی ہے تو فوراً خود آتے بدماشی کے لیے۔ کتنی دفعہ تو انہیں ذلیل کیے، یہاں سے دھکیل کر نکلوا چکی تھی، پر وہی ایک کیا تو دوسرے۔ یہ این ریسٹورینٹ اس کے لیے ایک چیلنج بن چکا تھا اور وہ اس چیلنج کو بے خوف ایکسیپٹ کر رہی تھی۔ اس سے اللون نام ہٹا کر دونوں بہنوں کے نام کا اینڈ این رکھ لیا تھا۔ شروعات میں اس کی مدد برہان اور عارف نے بہت کروائی تھی، پر اب وہ سب کچھ اپنے بلبوتے پر کر رہی تھی۔ وہ آسانی سے کر بھی لیتی تھی اپنی اذیتوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، پر بیچ میں یہ ہوس پرست لوگ آ جاتے تھے، عورت کو کمزور سمجھ کر انہیں نوچنے توڑنے۔ وہ بونی ضرور تھی، پر اب وہ کمزور نہیں رہی تھی۔ جب سے اس کا داد اس سے بچھڑا تھا، تب سے وہ کہاں حساس رہی تھی۔ وہ حساس ہوتی بھی تو اس کے لیے تھی کہ وہ اس سے کبھی تکلیف میں پڑنے نہیں دے گا، اور جہاں اس سے آنچ بھی آتی تو اسے سکٹتی اور اس کا داد اسے خود میں سمیٹ لیتا تھا، متاع جان کی طرح۔ پر اب وہ سب کہاں تھا؟ کچھ بھی تو ویسا نہیں تھا۔ اس ایک سال میں سب کچھ بدل گیا تھا۔ لوگ، حال، دل، اپنے لوگ سب حیرت سے یہ تماشا دیکھتے چیئر سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے کہ اب یہ چھوٹی سی لڑکی ان سے لڑے گی کیا؟ نہیں جائیں گے تو کیا کر لو گی؟ وہ نور العین کی آنکھوں میں جھانک کر بولا کہ وہ ڈر جائے، پر انہیں ڈر بے خوف پر اعتماد ہو کر ان کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ لگتا ہے تمہیں اپنی عزت پیاری نہیں، اسے غصے سے جتایا۔ نہیں، ہمیں تو آپ پیاری ہیں، واللہ کیا آفت ہے۔ چھوڑو یہ سب پری، ہمارے ساتھ چلو، عیش کروائیں گے، بیکار میں جوانی۔ شٹ اپ یو باسٹرڈ، آؤٹ، آئی سے گیٹ آؤٹ فرام ہیئر۔ وہ ان پر گررائی اور وہ محسوس ہوتے ٹھیٹ ہڈی کی طرح سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ میم، یہ لاتوں کے بھوت ہیں، باتوں سے نہیں مانیں گے۔
آپ ایسا کریں پولیس کو بلائیں، وہ ہوٹ ہینڈل کرے گی انہیں۔ مینیجر انہیں وہیں کھڑا دیکھ کر گھبراتا ہوا بولا، جبکہ ویٹر سارا معاشرہ دیکھتا موبائل نکال کر کسی کو کال کرتا سائڈ ہو گیا۔ ابے چپ کر سالے۔ ایک لڑکی نے آگے بڑھتے ہوئے مینیجر کو پیچھے رکھا دیا، وہ لڑکھڑا کر خود کو سنبھال گیا۔ نورالعین بھکلا گئی۔ جانتے ہو کس کے ساتھ ایسا کر رہے ہو؟ SSP برہان الوی کی بہن ہے۔ مینیجر غصے سے پاگل ہوتا انہیں پیچھے دھکا دیتا ہوا بولا، اوہ سچ یار، پھر تو یہ پری ہماری گہری رشتہ دار ہوئی۔ SSP اپنا ہے، آدمی ہوگا۔ چلو ملکہ تمہیں جنت کی سیر کروا۔ اس سے آگے بڑھتے مزید تماشے کو ختم کرتے سیدھا نورالعین کے بازو کو جکڑا۔ چھوڑو مجھے کتے! وہ گرائے سب ششتر ساکت سے کھڑے یہ دیکھ رہے تھے جہاں وہ نورالعین کو بازو سے دبوچ کر لے جا رہے تھے۔ باہر کھڑی گاڑی میں مینیجر نے فوراً پولیس کو کال کرنے لگا۔ لوگ بھکلائے ہوئے تھے جبکہ وہ لڑکیاں سہمی سی تھیں کہ کیا ان کے ساتھ بھی یہی حال ہونے والا تھا۔ چپ، نہیں تو یہیں ایسا حال کریں گے۔ ابھی گلاس توڑ کے قریب پہنچے گرائے ہی تھے، تبھی ان کے دروازہ کھولنے سے پہلے ہی مضبوط ہاتھ بڑھا کر ان نے کھولا۔ قدم اندر رکھتے ہی سب سے پہلی نظر سامنے اس غصے سے سرخ آنکھوں پر گئی۔ نورالعین نے پہلے کھلتے ڈور کو دیکھا، پھر اس سے اندر داخل ہوتے اس وجود کو۔ داؤد بھائی۔ لوگوں کے منہ سے سرگوشی نکلی جب نظریں اس پر گئیں۔ وہ لڑکے بھی حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ رف العیے میں 6 فٹ سے نکلتا قد، چوڑا سینہ، مضبوط ورزشی جسامت، گھنی مونچھیں، ہلکی سی شیب، انابے لبوں میں ہر وقت رہنے والا سگریٹ، ہمہ وقت رہنے والی لہو آنکھیں، انگلیوں میں موٹی رنگ۔ وہ سیدھا سادہ سا لڑکا ایک گنڈا بن بیٹھا تھا جس کی شہرت ہر گلی شہر میں عروج پر تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ ایک سکوت کے بعد اس کی سرد بھاری مردانہ آواز گونجی۔ ایک سرسری سی نظر نورالعین کے وجود پر ڈالتے اس سے ان لڑکوں کی طرف رخ کیا۔ وہ اسے دیکھتے کچھ گھبرا گئے تھے۔ داؤد بھائی کو کون نہیں جانتا تھا؟ اس کی مار کٹائی سے سب واقف تھے کہ ایک بار پکڑ لے تو لہو لوہان کر کے چھوڑتا تھا، کہ ان کے پاس سانسیں چھوڑنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچتا تھا۔ کام ہے۔ وہ خود میں ہمت پیدا کرتے ڈٹ کر بولے۔ نور کی خاموش نسیں جھوٹی نہیں، اسے دیکھ کر کچھ پل تھمی، پھر اس کی آنکھوں میں اجنبیت دیکھ کر پھیر دیں اس سے۔ چھوڑو! وہ غصے سے اپنا بازو چھڑوانے لگی۔ ان کی پکڑ میں درد کر رہا تھا، پر رونا تو اس نے کب سے کا چھوڑ دیا تھا۔ تب سے جب اس بے حس شخص نے اسے روتے دیکھ کر سہارا نہیں دیا تھا، یا تب سے جب ایک گھر میں 2 اجنبیوں کی طرح رہ رہے تھے۔ اسے چھوڑ کر جانے والا لوٹ کر تو آیا تھا، پر کبھی داد کو واپس نہیں لایا، جس کی نورالعین کو بہت ضرورت تھی اس وحی دنیا میں۔ اس سے اپنا خلیہ ہی بدل دیا۔ وہ ایک شریف لڑکی سے گنڈا سچ کا بن گیا، سب کا داؤد بھائی بن گیا، پر کبھی نہ الف کو ساتھ لایا نہ ہی داد کو، کیونکہ وہ دونوں شخصیات وہ مار چکا تھا جن کے حسین لمحات اس کے ساتھ گزرے تھے۔ اس رات جب وہ لوٹا تھا تب نہ داد بن کر لوٹا تھا نہ ہی الف۔ وہ گیا تو اپنے ساتھ سب کچھ سمیٹ گیا، نورالعین کی ہنسی، خوشی، کھلکھلاہٹ، اس کا داد، اس کا الف، اور جب آیا تو ساتھ تاریکی، سیاہی، تنہائی، سرد پن۔ داؤد بھائی کو ساتھ لایا جو یہ ایک بے حس سرد وجود تھا جس کے پاس کوئی احساسات نہیں تھے۔ ہٹو! داؤد نے اس کی مذمت دیکھتے ان لڑکوں کو دور رہنے کا اشارہ کیا، پر وہ نہیں مانے اور نور کو خوف سانے لگا۔ ہاں، ایک خوف اسے تھا جو وہ اس کے لیے لایا تھا، خود سے ڈرانے والا خوف۔ وہ سچ میں مضبوط ہو گئی تھی، سب سے لڑ سکتی تھی، پر وہ داؤد کے اس سامنے، اس کے لہجے کے سامنے نظروں کی تپش سے گھبرا کر سہم جاتی تھی۔ داؤد آپ بیچ میں؟ وہ کچھ کہنے کی ہمت کرنے لگی۔ میں نے کہا ہے ہٹو لڑکی سے دور۔ بہت تحمل سرد پن سے اس نے کہا، پر وہ ڈھیٹ ہڈی تھے، کہاں مان رہے تھے۔ اگلے ہی لمحے اس کا مضبوط ہاتھ نورالعین کے دوسرے بازو پر پڑا اور جھٹکے سے اسے کھینچنا ان سے دور کر گیا کہ وہ لہراتی سیدھا اس کے سینے سے لگی جہاں سب کے منہ کھلے تھے۔ وہاں جھٹکے سے داؤد نے اسے خود سے دور کیا کہ وہ لڑکھڑاتی دور گرنے لگی تھی کہ ان لڑکیوں نے اسے پر وقت سنبھالا۔ میم آپ ٹھیک ہیں؟ وہ اسے سنبھالتی ہوئی بولی۔ وہ بھگلا کر سہلاتی سیدھی ہوئی ہی تھی کہ ٹھاک کی آواز گونجی۔ اس سے گھبرا کر دیکھا تو وہاں وہ تینوں اور داؤد الجھے ہوئے تھے۔ بہت چڑھ بھی چڑھ گئی ہے سالے۔ لڑکی کے کان کو پکڑے وہ اسے ایک کے بعد دوسرے تھپڑ مارتا، نیچے پٹک کر دوسرے کو گردن سے دبوچے مکے برسانا شروع کر دیے۔ داؤد نہیں!
کچھ یہی پر اس پر کہاں اثر ہونے والا تھا. سب کو خواص فاختہ چھوڑے ہوئے زمین پر پڑے لڑکوں پر لاتے برساتا. چیئر اٹھا کر ان کے سر پر ماری. جب ہی نورالعین کی چیخ نکلی. اٹھاؤ انہیں. وہ ہرایا اور زمین پر لہو لہان پڑے تینوں کو باہر پھینکنے کا اشارہ دیا، جس پر مینیجر اور ویٹر بھاگتے ہوئے آئے، انہیں ریسٹورنٹ سے باہر نکالنے لگے. وہ سیدھا ہوا، گردن کو جھٹکا دے کر وہاں توڑ پھوڑ دیکھتا، نسیں گھما کر ان لہو آنکھوں کو سیاہ پھیلی آنکھوں پر ٹکایا. وہ جلتا ہوا سگریٹ دوسرا منہ میں ڈالے اس کے سامنے آیا. نورالعین کی سانسیں تھم گئیں. جب خود کی حفاظت نہیں کر سکتی تو چلاتی کیوں ہو یہ اڈا؟ اس سر لہجے میں بولا. لڑکیوں کی آنکھیں اس پر ٹکی تھیں. پہلی بار داؤد بھائی کو یوں سامنے اتنے قریب سے دیکھتے. انہیں کہاں امید تھی کہ یہاں داؤد بھائی آئے گا، وہ بھی یوں اچانک. سب کا شوق ہونا بنتا تھا. نور نے خود کو سنبھالتے لب بھینچے اور ان آنکھوں میں دیکھنا چاہا، پر ہمت کہاں ہوئی تھی. تمیز سے بات کریں آپ، یہ کوئی اڈا نہیں ہے، ریسٹورنٹ ہے، اور میں نے آپ کو دعوت نہیں دی سر کہ بیچ میں آئے. مہربانی آپ کی، آپ جا سکتے ہیں. بہت کر لیا تماشا، وہ ایک دم بھڑک کر کہتی، اس کے غصے سے بدلتی رنگت دیکھے بغیر. مینیجر کو وہاں کی صفائی کا حکم دیتی لوگ اس سے معذرت کرنے لگی، جبکہ داؤد ایک سرد نظر اس پر ڈالتا ہوا غصے سے اس کے پاؤں میں پہنی ہیلز کو دیکھا، جیسے ابھی کچھ کر دے گا. وہ ایک سرسری سی نظر وہاں ڈالتا، فضا میں سگریٹ کا دھواں چھوڑتے ہوئے نکلتا چلا گیا. نور نے بہت ضبط سے اپنی سسکی دباتے ہوئے اس کی پشت کو دیکھا تھا. مجھے کچھ معلوم نہیں سر. اس سے کامتے ہوئے لہجے میں کہا. تو پھر تمہیں کتنا معلوم ہے؟ اس سرد لہجے میں بولا. اس کی سانسیں سینے میں ڈک گئی اس کی آنکھوں میں دیکھتے. بس اتنا کہ باس لیڈی بیسٹ کی بلائنڈ بیوٹی کو لے کر گئی ہے یہاں سے. تھوک نکلتے ہوئے اس سے بتایا. سامنے چیئر پر ٹانگ چڑھائے بیٹھے وجود نے سر ہلایا. کب؟ اس کی آنکھیں مائنے ہیسی سے مسکرائیں. جی جب سے بیس غائب ہونے کے بعد وہ اسے یہاں سے لے کر گئی. سال ہونے کو آیا ہے، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں معلوم کسی کو. کئی گینگ اس کا معلوم کر چکے ہیں بیس کے بچے کو ختم کرنے کے لیے، پر نہیں ملا کوئی بھی. بتاتے ہوئے اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے، جبکہ سامنے بیٹھا وہ وجود خاموشی سے اب سن رہا تھا. البتہ اس کے مضبوط ہاتھ میں دبا سگار گھنی مونچھوں تلے انابی لبوں سے سفر کر کے واپس ٹیبل پر جاتا، جہاں رکھے اسٹون سے اس کی انگلیاں کھیل رہی تھیں. کیوں ڈھونڈنا چاہتے ہیں بیس کے بچے کو؟ حالانکہ بیس تو رہا نہیں تھا. پھر تیسرا سوال. وہ انتہا آگے کا گھبرایا ہوا تھا، کیونکہ اس نے اسے اچانک سے کڈنیپ کیا تھا اور اسی کے آفس لایا تھا. کس وجہ سے؟ اور اب بیس کے بابت یوں دلچسپی سے جان رہا تھا جیسے کوئی گہرا تعلق ہو. وہ بیس ختم ہو گیا تو انہیں لگا اس کی جگہ اس کا بیٹا نہ لے بڑا ہو کر، اس لیے اس کی نسل کو ختم کرنا چاہتے تھے. پر لیڈی باس نے اسے غائب کر دیا ہے، مل نہیں رہی. اس سے پھر الگ تر کرتے بتایا. انٹرسٹنگ. وہ ہنسا. اس آدمی کی نسیں پل کو اس پر تھمی، پر جب اس کی نسیں اس کی طرف اٹھی تو وہ بھگلا سا گیا. اور تم؟ اس سے اس کی طرف اشارہ دیا. رفیق کا خوف سے چہرہ سفید پڑ گیا. آخر اب اس کا کیا ذکر؟ وہ اس سے کڈنیپ کر کے لایا تھا، اور جو پوچھا موت کے ڈر سے اس نے سب بتا دیا. اب کیا بتائے خود کے بارے میں کہ اسے اس سے موت کی بو آ رہی ہے. میں کیا سر؟ اس کے لبوں میں دبا سگار دیکھتے اسے الجھ کر پوچھا. تم کیوں انٹرسٹیڈ ہو بیس کی بیوی کو ڈھونڈنے میں؟ یک پایک اس کا لہجہ کچھ سرد ہوا. آنکھوں میں بھی عجیب سی چمک جاگی تھی، جو نہ انسان کی تھی نہ ہی حیوان کی. یہ کون تھا اور کیوں اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا؟ سوچ کر اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں، جبکہ وہ سامنے والا وجود اس پر ایک نظر ڈالتا اٹھا. سگار لبوں میں دبائے اس سے گرے کلر کوٹ کا بٹن بند کرتے اسے دیکھا. بتایا نہیں؟ بھاری مگر کم سحر انگیز سی آواز تھی، پر اس میں ایسا پراسرار سا احساس تھا کہ رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے، جبکہ وہ کافی ریلیکس موڈ میں بات کر رہا تھا. آپ کون ہیں؟ آخر کار اس سے ہمت کر کے پوچھ لیا سوال. سامنے والے وجود نے توجہ نہیں دی، جیسے کوئی بات ہوئی ہی نہ ہو. خاموشی رضا ہوتی ہے. اب میں تمہاری خاموشی کا کون سا مطلب اخذ کروں؟ رفیق بلوچ، موت کی یا خوف کی؟ وہ چند لمحے بعد بولا اور اس سے بھگلا گیا. میں پیسوں پر کام کرتا ہوں سر. مجھے سرور کے گینگ نے بیس کی معلومات حاصل کرنے کے لیے کہا ہے، اور اس دوران ہی مجھے یہ معلوم ہوا کہ اس کی بیوی غائب ہے.
جبکہ 20 کا سب کو معلوم ہے کہ وہ ایک کام سے آؤٹ آف کنٹری ہے، پر اس کی اتنی لمبی غیر حاضری پر سب کو شک ہو گیا ہے کہ اسرائیل سے جنگ میں 20 نہیں رہا۔ وہ لڑکھڑاتی زبان میں کہنے لگا۔ سامنے والے نے سنا یا نہیں، پر اس کی سرد آنکھیں فائل کی صفحات پر گھوم رہی تھیں۔ اسے وہم سا ہوا جیسے اس سے نہ سنا ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے 20 ہے یا نہیں؟ اس سے بولتے اس فائل کو رکھتے دوسری نکال کر کھولی۔ مجھے لگتا مر گیا ہے، کیونکہ اتنی غیر حاضری وہ بھی پاکستان میں اس کی ناممکن۔ وہ ہنستا ہوا بولا۔ اس سے فائل سے نظر ہٹا کر اس کے مسکراتے چہرے کو پر ڈالی۔ بہت خوب۔ وہ ہنسا اور ایک ہاتھ جیب میں پھنسائے دوسرے میں سگار دبائے وہ چلتا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا، جبکہ بہت خوب سنتے وہ ساکت سا اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے تم پسند آئے۔ اس سے کہتے ہوئے جیب سے پھنسا ہاتھ نکالا، اس کی ویران آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرایا، جبکہ رفیق بلوچ کو اپنی گردن پر گھومتی ہوئی چپن محسوس ہوئی اور پھر کندھے پر اس سے کچھ صاف کرتے واپس جیب میں رکھا۔ اس لیے سکون سے رخصت کر رہا ہوں۔ وہ مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا، جبکہ لمحے کے وقفے کے بعد جب اس سے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تبھی دھڑام سے وہ وجود زمین پر گرا اور اس سے پہلے ہی ان کے فوارے دور دور تک پھیلے تھے اور اب وہ جو وجود بھڑکتا بڑبڑاتا آخری سانسیں چھوڑ رہا تھا۔ رات کی سیاہ گہری تاریکی میں وہ لمبا چوڑا وجود پارکنگ ایریا میں آیا اور وہاں کھڑی گاڑی کا ڈور کھولتے اندر بیٹھتا لبوں میں سگار کے گہرے کش لیتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ونس اگین میں اپنے ریسٹورنٹ کا نام مرحومہ جولیٹ رکھنے کا سوچ رہا ہوں۔ وہ ٹری پکڑے کان سے لگے موبائل میں دوسری طرف سے اپنے دوست سے کہہ رہا تھا۔ ہے تو پاگل ہو گیا ہے؟ پہلے جولیٹ کھولا، اب مرحومہ جولیٹ۔ پاگل نہ ہو، مرے گا، بلکہ وہاں کے لوگ پتھر مار کر وہاں سے نکالیں گے، کیونکہ ان کے دل میں ان کے لیے کافی عزت ہے، وہ انہیں مرے ہوئے سمجھتے نہیں۔ اس کا دوست سمجھ جانے لگا۔ رومیو نے منہ بنا لیا۔ تو میں کیا کروں؟ عزت دفع کرے، میرا معصوم دل ٹوٹ گیا ہے۔ سال پورا اس جولیٹ کے پیچھے رہا، اس کا چھوٹا سے چھوٹا کام کرتا کہ وہ سمجھے اس کے لیے میرے سے بہتر کوئی پارٹنر نہیں، پر آخری الفاظ سے میرا سینہ چیر دیا۔ وہ منہ بنا کر بولتا جوس سرو کر رہا تھا ٹیبلز پر۔ کیا کہا تمہاری اس خطرناک جولیٹ نے؟ دوسری طرف سوال آیا۔ رومیو کا دل سسک اٹھا۔ مت پوچھو۔ آنسو پونچھتا ہوا بولا، حالانکہ اس کی آنکھوں میں شرارت بھری پڑی تھی۔ آنسو کا دور دور تک اس سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ اوکے، جیسی تیری مرضی۔ اس کا دوست سر ہلا گیا، جس پر رومیو نے موبائل کو گھورا۔ لعنت تیری دوستی پہ بغیر دیا، تجھ سے یہی امید۔ جلدی پوچھ، فورس کر مجھے، ورنہ تجھے صدمے میں بھیج دوں گا۔ وہ ٹری کاؤنٹر پر رکھ کر دوسری اٹھاتا ہوا بولا۔ دوسری طرف کہکا کھونچ اٹھا۔ اچھا چل نا، بتا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا وہ اس کھڑوس ایس ایس پی سے پیار کرتی ہے۔ اللہ پوچھے اس ایس ایس پی کو جس سے میری جولیٹ کو ہڑپ لیا۔ وہ سسک اٹھا اور ایک ٹیبل پر ٹرے رکھ کر بیٹھا۔ سامنے والا بیٹھا بندہ اسے دیکھتا ٹرے سے جوس اٹھا کر پینے لگا۔ میرا بس چلے، اس ایس ایس پی کے منہ میں 17 چلغوزے ڈال کر 7 دن اسے چاکلیٹ نہ دو۔ منوس جب پیدا ہوا ہوگا تو شیطان کی برسی ہوگی۔ وہ اپنے جلے دل کی بھڑاس نکال رہا تھا۔ دوسری طرف اس کا دوست کہکا لگا رہا تھا، جس سے چھڑ کر اسے کال ڈسکنیکٹ کر دے۔ موبائل ٹیبل پر بیٹھا اور جیب سے چاکلیٹ نکال کر ریپر سے آزاد کرواتا کھانے لگا۔ ہو گیا، یہ ابھی باقی ہے۔ گلاس رکھتے اس نے پوچھا۔ رومیو چونکا، سیدھا ہوا، آنکھیں پھیلائی اور آہستہ سے صدمے میں گردن گھمائی۔ میں پہلی فرصت میں یہیں آیا ہوں۔ وہ تمسخر بھری مسکراہٹ سے بولا اور رومیو کو صدمہ تھا وہ اس تک پہنچا کیسے۔ آہا، بھائی صاحب کو چائے پیش کی جائے۔ وہ ہوش میں آتا مسکرا کر اٹھا۔ اس کی مسکراہٹ اٹھنے کے انداز کے ساتھ وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ رومیو کبھی اسے دیکھتا تو کبھی سامنے بیرونی ڈور کو۔ اس کے سامنے سے گزرنا بھی موت برابر تھا۔ کچھ نہ سمجھتے اسے سر کھجایا۔ چائے میں بالکل نہیں پیتا۔ جیب میں ہاتھ پھنسا کر وہ مسکراتا ہوا بولا اور چلتا رومیو کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ فقط چلغوزہ۔ اسے جیب سے چٹ نکال کر پڑی۔ رومیو کو آج واقعی صدمہ لگا تھا۔ بہت ہو، کافی پسند ہے تمہیں چلغوزے۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، چلغوزیاں بھی پسند کر لیتا ہوں الحمدللہ۔ اس سے منہ بنا کر کہا اور آؤ دیکھا نہ تاؤ سیدھا دوڑ لگانی چاہیے تھی، پر اس کی بھاری مضبوط ہاتھ گھومتا ہوا اس کی گردن میں آیا کہ وہ بڑبڑا اٹھا۔ تمہیں بہت شوق ہے لوگوں کو کڈنیپ کرنے، کیوں بھول گیا؟ شہزادے،
کہ ہم کڈنیپ کر کے سیدھا اوپر کی ٹکٹ مفت دیتے ہیں؟ وہ ہنستا ہوا بولا، جبکہ رومیو کی سانسیں اس کی گردن میں اٹکی ہوئی تھیں۔ لوگ حیرت سے انہیں دیکھ رہے تھے، بلکہ نظریں سب کی اس خوبصورت شہزادے پر ٹکی تھیں جس کی پوری صورت، اس کی آنکھیں متبسم سی رومیو پر ٹکی تھیں۔ چھوڑ دے سب کے باپ، میں سب بتا دوں گا۔ اس نے سرخ چہرے کے ساتھ دونوں ہاتھ جوڑ کر التجات کی۔ تبھی سامنے کھڑا شخص بڑا سا سرخ کپڑے سے ڈھکا تھال اٹھا کر رومیو کے سامنے آیا، جو اپنی گردن سے لا رہا تھا۔ تھال کو دیکھتی اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ ہیں پارس لائے ہو میرے لیے؟ اس کی آنکھیں چمکتی ہوئی تھال پر گئیں۔ وہ چپٹتا ہوا کپڑا ہٹا کر دیکھنے لگا۔ جہاں اس نے سگار سے گہرا کش لے رہا تھا، وہیں اتنے بڑے تھال پر ایک اکلوتا چولہوزہ دیکھتے وہ صدمے میں پڑا۔ سر، ویٹر نے پاس آتے اسے متوجہ کرنا چاہا۔ دفع ہو جاؤ، آج میں سچ میں صدمے میں ہوں۔ اس سے کہتے چٹکی میں چلغوزے کو بڑے احترام سے اٹھاتے، فضا میں بلندیاں اپنی آنکھوں کے سامنے۔ چاروں طرف لوگوں کے کہکے گونج اٹھے تھے، جنہیں بڑے صدمے سے رومیو نے دیکھا۔ دیکھ جولیٹ، تیرے عشق میں آج لوگ مجھ پر ہنس رہے ہیں۔ وہ نم آنکھیں پوچھنے لگا، سگار اپنے بندے کے حوالے کرتے اس سے آسینی پھول کی، اور اچانک ہی رومیو کندھے پر ہاتھ رکھا کہ وہ اچھل کر اڑا، اور مڑتے ہی گھومتا ہوا باریک ہاتھ کا مکہ اسے کہ ہوش اڑا گیا۔ اوے کمینو، پولیس کو کال کرو، گنڈا گھس آیا ہے شرافت کی دکان میں۔ وہ اردو میں بولتا چیخا، پر نہ سامنے والے کا حال رکا، نہ ہی اس کی بات کسی کو سمجھ میں آئی۔